السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ علم فقہ کورس کے چوتھے درس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ درس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو فائدہ مند لگے تو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ درس نمبر 4 میں ہم ان چیزوں کو آج سیکھیں گے۔ سب سے پہلے فقہ اسلامی کے بنیادی مصادر کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد 4 جو مصادر ہیں فقہ اسلامی کے، ان کا ثبوت کہاں سے ہے۔ اس کے بعد ہم امام رازی کا استدلال دیکھیں گے، جو آیات مبارکہ سے ان 4 مصادر کے ثبوت پر انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا مصدر کتاب اللہ، اس کی تعریف اور اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت، پھر قرآن کریم کے مضامین اور آیات احکام کی تعداد۔ تو آج کے درس نمبر 4 میں ہم ان تمام عنوانات کو سیکھیں گے۔ آئیے تو ہم پہلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا عنوان ہے فقہ اسلامی کے بنیادی مصادر۔ مصادر یہ جمع ہے مصدر کی۔ مصدر کا لفظی معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ تو معنی یہ ہوگا کہ فقہ اسلامی کے نکلنے کی جگہ، یعنی فقہ اسلامی کے جو قواعد ہیں اور اصول ہیں اور احکام ہیں، وہ کہاں سے نکلتے ہیں، کہاں سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں جو مصادر ہیں ان کے بارے میں یہاں بیان ہوگا۔ فقہی مصادر کی 2 اقسام ہیں، ایک بنیادی مصادر اور دوسرے ثانوی مصادر۔ تو سب سے پہلے ہم جو بنیادی مصادر ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ فقہ کے بنیادی مصادر 4 ہیں، ایک کتاب اللہ، 2 سنت، 3 اجماع، 4 قیاس۔ تو یہ 4 فقہ کے بنیادی مصادر ہیں جہاں سے فقہ نکلتی ہے، فقہ کے قواعد و مسائل اور احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ تو یہ فقہ کے 4 مصادر ہیں۔ چاروں مصادر کا ثبوت۔ اب یہ جو فقہ کے 4 مصادر ہیں ان کا ثبوت کہاں سے ہے، اس پر ایک آیت مبارکہ علماء کرام نے بیان کی ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ چاروں مصادر کا استدلال امام رازی نے فرمایا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے قرآن اور حدیث کا ثبوت ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے اجماع کا ثبوت ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سے قیاس کا ثبوت ہوتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اعلم ان هذه الآیۃ آیۃ شریفۃ مشتملۃ علی اکثر علم اصول الفقہ، کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے وہ اکثر اصول فقہ پر مشتمل ہے، یعنی اصول فقہ کے جو مین بنیادی چیزیں مصادر ہیں ان سب پر یہ آیت مبارکہ مشتمل ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ زَعَمُوا أَنَّ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ أَرْبَعَةٌ، اور یہ اس طور پر کہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ اصول شریعت 4 ہیں، الکتاب والسنۃ والاجماع والقیاس، یہ 4 اصول شریعت ہیں۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى تَقْرِيرِ هَذِهِ الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ بِهَذَا الترتیب، اور یہ آیت مبارکہ اسی ترتیب کے ساتھ کیا ہے، ان چاروں اصولوں کو ثابت کرتی ہے، چاروں اصولوں کے ثبوت پر مشتمل ہے۔
اس کے بعد امام رازی نے ان چاروں چیزوں پر تفصیل سے کلام کیا ہے، اس مقام پر تفسیر کبیر میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصول فقہ چار ہیں اور چاروں کا ثبوت اس سے ہو جاتا ہے۔ اب سب سے بنیادی اور پہلا جو مصدر ہے وہ کتاب اللہ قرآن کریم ہے۔ تو آئیے اب ہم قرآن کریم اور کتاب اللہ کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ قرآن کی تعریف، سب سے پہلے ہم قرآن کی تعریف دیکھتے ہیں۔ وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ و معانی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ تواتر کے ساتھ یعنی ایک جمع غفیر اور لوگوں کے ایک بڑی بڑی تعداد نے ہر دور میں اس کو ہمارے تک آگے منتقل کیا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے۔ تو اس سے کچھ چیزیں اس تعریف سے ہمیں معلوم ہوئی۔ پچھلے انبیاء کی کتب قرآن نہیں کہلائیں گی، کیونکہ پچھلے انبیاء کی کتب یہ ہے تو اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن وہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی ہیں۔ حدیث کتاب اللہ میں داخل نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کی تعریف میں ہم نے دیکھا کہ الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی جانب سے ہوں، اور قرآن کا ترجمہ بھی قرآن نہیں ہے۔ قرآن مجید چونکہ فقہ اسلامی کا بنیاد ہے، اس وجہ سے آئیے اب قرآن مجید کی عظمت کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور قرآن مجید کی کیا شان ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ کتاب اللہ یعنی قرآن شریف شریعت اسلامی کا بنیادی مصدر اور ماخذ ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے مکمل ترین دستور حیات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے مسائل کا حل بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ نیز قرآن کریم محفوظ ترین کتاب ہے، جس کے حرکات و سکنات تک محفوظ ہیں، اور ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ جس کے حرکات سکنات سب محفوظ ہیں، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ نازل کردہ ہے حکمتوں والے اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ قرآن مجید ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ نہ اس میں کوئی چیز باقی رکھی گئی ہے، ہر چیز واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے، اللہ کی جانب سے اس میں سب چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ باطل اور غلط چیزیں اس میں کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کریم کے مضامین۔ قرآن کریم کن کن مضامین کو شامل ہے اس کے متعلق دیکھتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مضامین کو 5 عنوانوں کے تحت جمع کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی جتنے بھی قرآن مجید کے مضامین ہیں ان سب کو انہوں نے 5 عنوان دے کر کیا ہے سب کو جمع کر دیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 5 عنوان کون کون سے ہیں اور اس کے تحت کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے تذکیر باحکام اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام یاد دلانا۔ اس کے تحت عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست سے متعلق قرآن کے احکام آتے ہیں۔
تو عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، سیاست ہے، یہ سب کیا ہیں؟ تذکیر باحکام اللہ کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے مخاصمہ، اس سے مراد بین المذاہب مکالمہ ہے۔ بین المذاہب یعنی دوسرے جو مذہب والے ہیں، دین والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے ان سے مکالمہ کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی اس کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو جو چیزیں اس کے تحت بیان کی گئی ہیں وہ سب کیا ہے؟ مخاصمہ میں آ جاتی ہیں۔ تیسرا ہے تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کی یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات فرمائے ہیں اور جو انعامات دیے ہیں تو ان کو کیا ہے؟ یاد جن آیتوں میں دلایا گیا ہے وہ اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ چوتھا ٹاپک ہے تذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بایام اللہ سے کیا مراد ہے کہ ماضی کے جو حوادث و واقعات ہوئے ہیں، ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ، اور مختلف قوموں کے ساتھ جو نشیب و فراز آئے ہیں، پچھلی جو قومیں گزریں ان کے ساتھ جو عروج ہوا، ان کا جو زوال ہوا، اور ان کے جو واقعات ہیں ان کے قصص اور حکایات کے ذریعے تذکیر، تو ان کے واقعات کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکیر فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے۔ تو یہ سب چیزیں تذکیر بایام اللہ میں آ جاتی ہیں۔ پانچواں اور آخری ٹاپک ہے تذکیر بالموت وما بعد الموت، موت اور موت کے بعد کے واقعات کے ذریعے تذکیر۔ تو اس میں جو موت ہے، موت کے بعد کے واقعات ہیں اور آخرت کے جو معاملات ہیں وہ سب کیا ہے؟ اس موضوع کے تحت، اس عنوان کے تحت آ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یوں تو سینکڑوں مضامین ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان کو 5 عنوان کے تحت تقسیم کر دیا ہے، اور جتنے بھی عنوان ہیں وہ سب کیا ہے؟ ان کے تحت یا تو صراحتاً یا ضمناً کیا ہے؟ آ جاتے ہیں۔ آخری ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے آیات احکام کی تعداد، یعنی وہ قرآن مجید کے آیات جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو اولاً تو آیات احکام کی تعداد میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آیات احکام کی تعداد 150 ہے، اور بعض 200 کے قریب بتاتے ہیں، بعض نے 520 بھی بتائی ہیں۔ امام غزالی اور امام رازی کی رائے یہ ہے کہ آیات احکام کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ تو عموماً یہی بیان کیا جاتا ہے، عموماً کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں یہی بیان ہوتا ہے کہ 500 تعداد ہے۔ تو یہاں پر آج کا ہمارا درس مکمل ہوا۔ آج کے درس نمبر 4 میں ہم نے فقہ اسلامی کے بنیادی مصادر جو 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس، ان کے بارے میں جانا۔ پھر اس کے بعد ان کا ثبوت قرآن مجید کی جس آیت سے ہوتا ہے، اور امام رازی کا اس کے متعلق جو استدلال ہے اس کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی تعریف اور قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کے مضامین جو آیات احکام کی تعداد ہے ان کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ تو یہاں پر ہمارا درس مکمل ہوا۔ اگر درس آپ کو مفید ہو تو آگے شیئر کرنا نہ بھولیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔